اس شخص کو میں یہاں پہ بلانے والا ہوں کہ جس کو KPK کے ممبرز کہتے ہیں کہ مسیح الزمان صاحب آپ ان کو ہمارے پاس بھیجیں. بلوچستان کے ممبر کہتے ہیں سر ان کو ہمارے پاس بھیجیں. انٹیریئر سندھ کے ممبر کہتے ہیں, پنجاب کے ممبر کہتے ہیں کہ سر ان کو ہمارے پاس بھیجیں, ہم ان سے سیکھنا چاہتے ہیں. وہ شخصیت اس وقت آپ کے یہاں پہ موجود ہے, حاضر رہ کے جسمانی طور پہ بھی ذہنی طور پہ بھی آپ لوگوں نے سیکھنے کی کوشش کرنی ہے. اور استاد کو کہتے ہیں با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. استاد کو جتنا درجہ دیں گے, یہ بھی ایک درجہ ہے کہ آپ کو استاد کوئی بات مثال کے طور پہ یہاں پہ ایک اسپیکر کھڑا ہوا ہے, آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تو سمجھیں آپ نے صحیح درجہ اس کو نہیں دیا, اس کو آپ نے یہاں پہ نہیں رکھا. اگر آپ اٹینشن ہو کے اس کو سن رہے ہیں نا تو اس کا مطلب ہے آپ اس کو ایک درجہ دے رہے ہیں, تو وہ پھر آپ کو دے گا بھی اور آپ سیکھیں گے بھی. تو آپ کی اور میری بھرپور کلیپنگ میں محمد زمان صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ کرم. مقابلہ سخت ہے, یعنی کہ ایک سائڈ پہ خواتین ہیں, ایک سائڈ, اور آج جینٹس کی تعداد شاہ صاحب زیادہ ہے. آپ ہمیشہ کہتے تھے آج خواتین زیادہ ہوتی ہیں, لیکن آج مقابلہ ٹکر کا معاملہ ہے. تک دیکھیں کیا ہوتا ہے. ایک چیز کا اور خیال رکھنا ہے, دیکھیں ایک موبائل کو سائلنٹ کر دیا, میں نے اپنے دونوں موبائل سائلنٹ کر دیا. اچھا میرے بھی مہمان آ رہے ہیں, آپ جو آ رہے ہیں وہ خود آئے نا, آپ ان کو ریسیو کرنے نہ جائیں, کیوں کہ وہ لیٹ ہے. میں آپ کو ایک چیز شیئر کرتا ہوں. ہمارے پاس ایک خاتون نے جوائن کیا, یوکرائن سے آئی ہے, وہ کل آئی ہوئی تھی. وہ خاتون کہتی ہے کہ میرے بھائی کا وہاں بزنس ہے اور ہم پاکستانی ہیں, بحیثیت نیچر ہمارے اندر ایک خامی ہے کہ ہم ٹائم کی پابندی نہیں کرتے ہیں. کہتے ہیں ان کے پاس یوکرائن کے لوگ ملازمت کرتے تھے, اور وہ میرے بھائی جو ہے نا وہ ملازمین جو ہے وہ شاپ کھلنے سے کوئی 15-20 منٹ پہلے, یعنی 8:30 بجے کا ٹائم ہے تو 8:20 پہ آ جاتے تھے, اور میرے بھائی 9 بجے پہنچ رہے ہوتے تھے. تو انہوں نے, یعنی کہ ملازمین نے اس رویے کی وجہ سے ان کے پاس سے جاب چھوڑ دی کہ آپ لوگ ٹائم کے پابند لوگ نہیں ہیں. بھائی جو اب لیٹ ہو چکا ہے اس سے اگر وہ تھوڑا سا پریشان ہو کے پہنچتا ہے اسے پہنچنے دیں, نو ایشو. نہیں پہنچے گا نا کوئی پرابلم نہیں, آپ اسے بتا دیں بھائی آپ لیٹ ہوں گے. اچھا ایک چیز تو یہ ہے. سیکنڈ چیز یہ ہے, دیکھیں ہم ریگولر بیس پہ ٹریننگز بھی لے رہے ہیں, ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ٹریننگ کے ساتھ امپلیمنٹ بہت ضروری ہے. رات کو میری ایک ساتھی سے میٹنگ تھی, ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے, 11 بجے کا ٹائم تھا. بلیو کریں اس نے مجھے اتنی احادیث سنائی اور اتنے یعنی کہ مذہبی پوائنٹ آف ویو سے باتیں کی, لیکن اینڈ پہ جب اس نے اس کو اینڈ کیا نا تو آخری بات جو تھی وہ ایسی تھی کہ اس ساری چیز پہ پانی پھیر دیا. کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ کہ مین چیز عمل ہے, عمل بہت ضروری ہے. اچھا ڈی ایکشن کا کام کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کچھ پریشان ہو کے کریں یا ٹینشن لے کے کریں یا اس کو سر پہ سوار کر کے کریں. یہ تو ایک چلتے پھرتے کرنے والا کام ہے. میں بیٹے کے ساتھ رات کو ایک گھر میں گیا, ایک ساتھی ہیں ہمارے, یوزر ہیں, ان کی تیمارداری کے لیے گیا. اچھا یوزر کس چیز کے ہیں؟ وہ کینسر کے پیشنٹ ہیں, انٹسٹائن کا پرابلم ہے ان کی, جو ہے انٹسٹائن کو کاٹ کے آرٹیفیشل راستہ بنایا گیا ہے پاخانے کے لیے, کلوک میں بیگ لگا ہوا ہے. اچھا انہیں ہم گائیڈ کرتے رہے کہ یہ چیزیں استعمال کریں, آپ کے لیے بہت اچھی ہیں. پہلی ان کو کیمو لگی, انہوں نے نہیں استعمال کی, وہ بڑی پرابلم کا شکار ہوئے. سیکنڈ کیمو سے انہوں نے استعمال کرنا شروع کی, 6 کیمو تک بہت اچھے رہے. 7ویں کیمو سے پہلے پھر انہوں نے ان چیزوں کو تھوڑا سا اگنور کیا. 7ویں کیمو لگی تو کل بہت زیادہ ڈسٹرب تھے وہ. تو ہم اسپیشلی انہیں گائیڈ کرنے گئے تھے کہ دیکھیں اب آپ آدھا سفر کر چکے ہیں, آدھا سفر آپ کا رہ گیا ہے, تو کائنڈلی ان چیزوں کو نہ چھوڑیں.
یہ ایسا کام ہے، ملنے جلنے کا کام ہے، بات کرنے کا کام ہے. اصل میں جب ہم بات نہیں کریں گے لوگوں سے تو یہ کام نہیں ہوگا. اچھا، ایک چیز تو بالکل آپ کو 100% بلیو ہونا چاہیے کہ ڈی ایکس این کی پروڈکٹ کوئی بھی کسی کو دے سکتا ہے. اس کے لیے ڈاکٹر ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی پروفیشنل ہونا ضروری نہیں ہے. صرف آپ کو پروڈکٹ کی نالج ہونی چاہیے. کسی بھی مریض کی کوئی میڈیسن بند کیے بغیر اس کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ اس کی چل رہی ہے اس کے ساتھ ایڈ کرنی ہے آپ نے ڈی ایکس این. نارمل پروڈکٹ ہمارے پاس عام یوز کی پروڈکٹ ہیں، کافی پینے کا کہیں، پیسٹ استعمال کرنے کا کہیں، شیمپو استعمال کرنے کا کہیں، آئل، یہ تو نارمل یوز کی چیزیں. ایک ساتھی سے ہماری ملاقات ہوئی، اس نے ایک بڑی اچھی بات کہی. اس نے کہا آپ کون سا پیسٹ استعمال کر رہے ہیں، کولگیٹ کر رہے ہیں، میڈیکم کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، آپ اس کی 150 گرام یا 100 گرام یا 40 گرام 50 گرام کی ٹیوب کو دیکھیں تو وہ پاکستان میں بن رہا ہے، اس میں سے 20 گرام ہی نکلے گا. اگر 40 گرام کی ٹیوب ہے تو اندر سے وہ جو پیسٹ ہے وہ 20 گرام یا 15 گرام ہی نکلے گا. آپ ڈی ایکس این کی ٹیوب کو چیک کریں تو اس میں ہوا نہیں ہے، فل بھری ہوئی. 150 گرام کی جب آپ ٹیوب لیتے ہیں، یعنی کہ ایمانداری سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے نا. ویٹ میں کہیں کوئی گنجائش نہیں ہے، کوالٹی میں کہیں کوئی گنجائش نہیں ہے. 15 سال سے لوگ استعمال کر رہے ہیں ہمارے یہاں. جو لوگ 30 سال سے استعمال کر رہے ہیں ان سے بھی ملے ہیں، وہ کہتے ہیں نہ کوالٹی کم ہوئی ہے نہ ویٹ کم ہوا ہے. ایسا کیا پاکستان میں ہوتا ہے؟ چیز کی کوالٹی بھی کم ہو جاتی ہے، ویٹ بھی کم ہو جاتا ہے. بلیو کریں آپ کا کے جی جو ہے وہ 850 گرام رہ گئے. آپ جائیں نا بات کریں، بولیں کہ 1 کے جی چائے کی پتی دیں، آپ ذرا ٹپال پہ پڑیں، کبھی آپ نے ویٹ دیکھا ہے؟ 850 گرام رہ گئے. 900 گرام تھا، اب 850 گرام پہ آ گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی کمپنی ایمانداری سے چیز دے رہی ہے تو آپ کی بھی ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ اسے ایمانداری سے لوگوں تک پہنچائیں. پرابلم کہاں آتی ہے؟ پرابلم یہ آتی ہے جب ہم کسی کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں تو ہم اس کے ٹاپک کے ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل ایک آپ ڈاکٹر کے پاس جا کے بیٹھے تو اپنی کہانیاں سنائے گا. ایک آپ دودھ والے کے پاس جا کے بیٹھے تو دودھ کے قصے لے کے بیٹھ جائے گا. ایک آپ موچی کے پاس جا کے بیٹھے تو جوتوں کے قصے لے کے بیٹھ جائے گا. اب ہم اس کے قصے سننے میں اتنا ٹائم ضائع کر دیتے ہیں کہ ہمیں اپنی بات سنانے کا ٹائم ہی نہیں ملتا. تو کوشش کریں آپ جو مائنڈ سیٹ لے کے کسی کے پاس گئے یا کسی سے مل رہے ہیں یا کسی سے بات کر رہے ہیں، آپ ٹاپک کو چینج کرنے والے بنے. وہ اگر اپنا ٹاپک چھیڑ رہا ہے تو آپ کے ذہن میں بات ہونی چاہیے کہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اس کا ٹاپک سنتا رہوں، میں نے اپنی بات سنانی ہے اسے. تو ٹاپک کو چینج کر کے اپنی بات لیں، پھر کامیاب نہیں. بات سمجھ میں؟ اچھا کہ نہیں بھائی ایک بات کہہ رہے تھے، دیکھیں کہ جی وہاں سے ڈیمانڈ ہے وہاں سے ڈیمانڈ. ایک چیز ذہن میں رکھیں، زندگی میں ایک اصول بنائیں کہ آپ کی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. ہاں فائدہ نہیں کر سکتے ایک علیحدہ چیز ہے. کئی دفعہ انسان ہوتا ہے نہیں فائدہ کر سکتا کسی کا، فطرتاً انسان لالچی ہے کہ یار یہ میری ٹیم میں نہیں ہے فائدہ نہیں کروں. لیکن کم از کم اتنا تو کریں کہ نقصان تو نہ دے اسے. کوئی مس گائیڈ نہ کریں، کوئی غلط گائیڈ نہ کریں، کوئی غلط مشورہ نہ دیں. آپ صرف اس کا نقصان نہیں کر رہے ہیں، اس کی پورے خاندان کا نقصان کر رہے ہیں. تو ہمیشہ یاد رکھیں آپ کی رسپیکٹ تب ہوگی، آپ کو لوگ تب چاہیں گے، لوگ آپ کو تب آپ محبت دیں گے، لوگ تب آپ کو انوائٹ کریں گے جب انہیں پتا ہوگا کہ اس کی باتوں سے مجھے فائدہ ہونا. آپ کے پاس لوگ تب لوگوں کو بھیجیں گے، یا آپ کے پاس لوگ تب آئیں گے، یا آپ کے پاس کوئی بھی سینئر اپنے گیسٹ کو تب بٹھائے گا جب اسے پتا ہوگا کہ اس کے پاس میرا گیسٹ بیٹھے گا، کوئی ساتھی بیٹھے گا. تو کیا ہوگا؟ یہ اسے غلط گائیڈ نہیں کرے گا. ہو سکتا ہے کچھ گائیڈ نہ کرے لیکن غلط نہیں کرے گا. پھر اس کے بعد ایک اور چیز دیکھیں، نیٹ ورک مارکیٹنگ میں آپ کا امیج بڑا کردار ادا کرتا ہے. آپ کی ریپوٹیشن کیا ہے، امیج کیا ہے، آپ کس طرز کے لوگوں میں سے ہیں. نیٹ ورک مارکیٹنگ میں کسی ایک کمپنی میں اسٹے کرنے والا بندہ کامیاب ہوتا ہے. ایک کمپنی میں اگر آپ اسٹے کریں گے نا تو آپ کامیاب ہیں. اس کی میں ایک ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں. ایک یونیورسٹی کا واقعہ ہے کہ اس کے ایک پروفیسر تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کرتے یہ تھے کہ وہ ہر سال کے اینڈ پہ جب سیشن اینڈ ہوتا تھا تو وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو مختلف ایکسپیریمنٹ کے لیے لے کے جاتے تھے. ایک دفعہ سیشن اینڈ ہوا تو اپنے اسٹوڈنٹس کو کیا کیا، ایک کھیتوں میں لے گئے اور کہنے لگے کہ یہاں 1-2 مہینے اسٹے کرنا ہے
اور یہاں ایکسپیریمنٹ ہوگا. خیر اسٹوڈنٹ تھوڑے سے حیران تو ہوئے, لیکن پروفیسر صاحب کا کہنا ماننا تھا, استاد تھے, چلے گئے جی ان کے ساتھ. جب ان کے ساتھ گئے تو وہاں کیمپ لگا دیا گیا, اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ یہاں کنواں کھودنا ہے اور پانی نکالنا ہے. اچھا اب اسٹوڈنٹ کیا کرتے, کنواں کھودنا شروع کرتے, 2-3 دن کھودتے, پروفیسر صاحب کہتے یہاں رہنے دیں, یہاں رہنے دیں, یہاں پانی نہیں ہے, آگے کھودتے. کرتے 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 مہینے 1.5 مہینے میں اس کھیت میں کنویں تھے, لیکن پانی کہیں نہیں. شاگردوں سے انہوں نے اینڈ پہ سوال کیا ہے کہ بھائی اس سے آپ نے کیا سیکھا؟ انہوں نے کہا جی کیا سیکھا, بس آپ ہمیں کام ہی نہیں کرنے دے رہے تھے. یہی سیکھا کہ آپ ہمیں پتا تھا کہ ہم نیچے جائیں گے تو پانی ہوگا. انہوں نے کہا دیکھیں 3 چیزیں آپ نے اس سے زندگی میں سیکھی. ایک تو یہ سیکھی کہ پورے کا پورا کھیت برباد ہو گیا, آپ اس میں کچھ نہیں پیدا ہو سکتا نا, کنویں اس کھیت کے اندر, کیا کوئی کھیتی باڑی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. سیکنڈ چیز آپ کا ٹائم ضائع ہوا, 1.5 مہینہ گزر گیا, پانی نہیں ملا. سمجھ آئی کہ نہیں؟ تھرڈ چیز جو ہے وہ یہ ہوا کہ اگر اس طرح آپ جگہ جگہ کنویں کھودتے رہیں گے تو آپ کو پانی نہیں ملے گا. میں نے زندگی میں لوگ دیکھے ہیں جن کا کام ہی یہی ہے, وہ کنویں کھودتے رہتے ہیں. بس کیا کرتے ہیں, آئی ڈی ایکشن میں کھودا, ایسا کام نہیں کرنا. ایک ایک کنواں کھودیں, ہو سکتا ہے پانی 100 فٹ پہ ہو, 150 فٹ پہ ہو, پانی ملے گا. اب دوسرا کام, ایک ساتھ لوگ کئی کام کر رہے ہوتے ہیں ایک ساتھ, اور ایک کام میں بھی کامیاب نہیں ہوتے. میں نے زندگی میں ایسے لوگ دیکھے ہیں بہت سارے جو ایک ساتھ 10 کام کر رہے ہیں. اب وہ کسی کام پہ صحیح طریقے سے توجہ نہیں دے رہے. اب کیا ہو رہا ہے, ایک کام بھی نہیں چل رہا. اچھا بہت سے لوگوں کو میں نے یہ بھی دیکھا, ایک کام میں آئے, اسٹارٹ کیا, تھوڑی سی کامیابی ملی تو سوچنا شروع کر دیا, یہاں سے تو آنا شروع ہو گیا, اب کیا کریں, ایک اور جگہ سے بھی تھوڑا آنا شروع ہو گیا. اب کیا ہوتا ہے, جہاں سے تھوڑی کامیابی ملی وہاں اگر محنت کرتے تو اور اوپر چلے جاتے. اب وہ وہاں سے کام نیچے چلا گیا اور اس سائڈ سے تھوڑا سا آنا شروع ہو گیا. سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہاں اس سائڈ سے بھی نہیں آتا, بلکہ یہاں سے بھی چلا جاتا ہے. ایسا ہی. تو ان چیزوں کا آپ لوگوں نے خیال کرنا ہے. دیکھیں ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ یہ کام اٹینشن رہ کے کرنے والا ہے. ٹھیک, وہ ایک بڑا اچھا شعر بھی ہے, یہ وقت بھی دیکھا ہے تاریخ کی گھڑیوں میں, لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی. کوئی لمحہ ضائع نہیں کرنا چاہیے. ابھی کل میرے ساتھ ایک ساتھی جوائن ہوا ہے, وہ ڈاکٹر صاحب کا پڑوسی ہے. بلیو کریں, ڈاکٹر صاحب جہاں رہتے ہیں نا ہمارے, ڈاکٹر خانزادہ صاحب, ان کا پڑوسی ہے. یہ اس نے ہمیں رات میں بتایا کہ ڈاکٹر صاحب کے میں بالکل کلوز رہتا ہوں اور بہت اچھے انداز سے ڈاکٹر صاحب کو جانتا ہوں, بہت اچھا ٹائم ان کا گزر رہا ہے اور بہت اچھے انسان ہیں. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب کیا ہوا, اس شخص کو میں نے کہاں سے ڈی ایکشن کی دعوت دی, ایک دودھ کی دکان سے. میں بھی وہاں سے دودھ لیتا ہوں, وہ بھی لائن میں کھڑے ہو کے دودھ لیتا ہوں. اب دودھ لیتے وقت تو میرے ٹینشن کیا ہونی چاہیے, کہیں دودھ والے کو پیسے زیادہ نہ دے دوں یا دودھ والا دودھ نہ کم ڈال دے. ٹھیک ہے نا. اب یہ دونوں چیزیں سوچتا رہوں گا تو ایک اچھا ساتھی ہاتھ سے نکل جائے گا. دودھ والے نے دودھ کم ڈالنا ہے تو وہ ڈالے گا, اس کے اگر نیچر میں ہے. ٹھیک ہے نا. وہ میں نہیں کم زیادہ کروا دیتا. آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک کسائی جو ہے وہ چچڑے نہیں ڈال دیتا. کچھ کر سکتے ہیں؟ بلیو کریں فرنٹ سے گوشت اچھا ہوتا ہے اور نیچے چچڑے ہوتے ہیں. کچھ نہیں کر سکتے نا. تو جو جس کی نیچر ہے اس کو نہیں چینج کر سکتے. آپ اپنے آپ کو, ذہن آپ کا حاضر ہونا چاہیے. آپ جو کام کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کے ہر وقت ذہن چلتا ہے. دنیا میں کوئی بندہ بیکار نہیں ہے. اللہ نے کسی بندے کو بیکار نہیں بنایا. ہم جسے بہت کارآمد سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ بہت اچھا کام نہیں کرتا. ہم جسے بالکل بیکار سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ بہت اچھا کام کرتا ہے. یہ ہماری میڈم رئیسہ بیٹھی ہیں, یہ ایک صاحب کو لے کے آئیں میرے پاس, کہہ رہی ہیں انہیں میں بچپن سے جانتی ہوں. زمان صاحب انہوں نے تو آسمان اور زمین ایک کر دینا ہے. میں نے کہا دیکھ لو بھائی, بات سوچ سمجھ کے کریں. اب میں ان سے روز پوچھتا ہوں وہ کہاں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ
دعوت ہر بندے کو دینی ہے, کچھ نہ کچھ وہ بھی لے گیا ہے, ایسا نہیں خالی آ گیا ہے, لیکن آپ ہر بندے کو ایک جیسی اہمیت ہے, بیکار کوئی نہیں ہے. اچھا کچھ آپ کے پاس اچھے لوگ آ جائیں گے, وہ آپ کے ساتھ اچھا کام کریں گے, کچھ ایسے آئیں گے جو خود یوز کریں گے, کچھ ایسے آئیں گے جو کچھ بھی نہیں کریں گے, کسی کو بھیج دیں گے آپ کے پاس, ایسے بھی لوگ موجود ہیں. آپ نے ہر بندے کو اتنی اہمیت دینی ہے جتنے کا وہ درکار ہے. اچھا اس کے بعد ایک چیز اور کرنی ہے, ایک بڑے ہم غلط امپیکٹ ڈالتے ہیں کہ ہم اپنے مہمان کو لے کے آتے ہیں نا جب, تو مہمان کو آسمان پہ بٹھا دیتے ہیں اور نعیم بھائی کو زمین پہ بٹھا دیتے ہیں, کیونکہ نعیم بھائی کو فرش پہ بٹھا دیا, مہمان کو کرسی دے دی, اور وہ بات سنے گا کبھی بھی نہیں سنے گا. اچھا اب کیا ہوگا, وہ کہے گا ویلیو تو میری ہے, نہیں بھائی کیا چیز ہے, وہ تو میرے قدموں میں بیٹھے. تو باہر کوئی شخص کچھ بھی ہے, وہ ترم خان ہو, کچھ بھی ہو, وہ ڈی ایکشن میں آگے زیرو ہے. آپ نے اسے جسٹ اتنا سا تعارف کرانا ہے کہ سر یہ میرے یہ ساتھی ہیں اور یہ انہیں تھوڑا سا آپ اپنے حوالے سے بتا دیں. اور سینئر کا کیا کرنا ہے کہ یہ ہمارے سر ہیں, یہاں پہ اتنے کامیاب ہیں, اتنے کامیاب ہیں, اتنے جتنی تعریفیں کر سکتے ہیں کریں جو سچی. ٹھیک ہے. دوسری چیز دیکھیں, یہ بزنس سچ پہ کریں گے تو بہت اچھا ہوگا, جھوٹ بولیں گے تو نہیں ہوگا. آپ کسی بھی پروڈکٹ کی ایکسٹرا تعریف کریں گے وہ منجن بن جائے گی. آپ نے ایک ہی زور دینا ہے کہ اسے آپ استعمال کر کے دیکھیں. بس میرے پاس ایک پمپ کے ساتھی ہیں, آتے ہیں, وہ مجھے اچھا فیل پرائز بھی بتاتے رہتے ہیں, زمان صاحب بڑھنے والی ہے. ابھی آج بھی انہوں نے ہمیں گڈ نیوز دی کہ 20 سے 30 روپے کے درمیان انکریز ہو جائے گا, کیونکہ وہ فیول ڈلوا رہے ہیں نا, تھوڑا سا ٹینکر ڈلوا رہے ہیں, نیچے والے ٹینکر فل کر رہے ہیں. وہ ساتھی ہمیں پمپ پہ ملے, انہیں دعوت دی ہم نے کیا کیا, انہیں لیمن زی پلائی. کیا پلائی؟ اور انہیں اچھی لگی اور جاتے ہوئے ایک ڈبہ لے گئے. اب لیمن زی کے ساتھ ساتھ ہم نے انہیں کافی کا بھی ٹیسٹ کرا دیا, ہو سکتا آ جائیں وہ کافی بھی لے جائیں. اب کہنے کا مقصد کیا ہے, ہم نے کوئی تعریف نہیں کی پروڈکٹ کی, کوئی تعریف کی ذرا بھی نہیں کی, صرف اس کا ٹیسٹ کرایا. 4 دن پہلے کی بات ہے, ہمارے پاس ایک یوزر آئے وہاں پہ ملیر آفس میں. کہاں سے آئے ہوئے تھے؟ ٹنڈو آدم سے آئے ہوئے تھے, بزرگ تھے, 86 کے 87 ایج تھی ان کی. اب ایسے بزرگ کو سمجھانا, بہت پڑھے لکھے تھے, اچھے انسان تھے, لیکن لازمی سی بات ہے زندگی میڈیسن کھاتے ہوئے گزر گئی. اب اتنی آسانی سے تو وہ کنوینس نہیں ہوں گے, کچھ بھی نہیں. ہم نے انہیں کہا کہ آپ ہمارے مہمان, انہوں نے کہا نہیں کہ ہم سوچیں گے, میرا بیٹا طبیب ہے, اس سے مشورہ کروں گا. میں نے کہا بزرگ ہیں ہمارے, آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں, ہم آپ کو کچھ چیک کرا دیتے ہیں, آپ ہمارے مہمان ہیں. لیمن زی پلائی, کوئی پروڈکٹ نہیں لے کے گئے, لیمن زی لے گئے. اور دینے والے نے بھی, یاسین بھی کتنے کی تھی؟ 2500 روپے کی, 2500 کی, 2500 روپے. 1000 روپے ڈیل کروا کے دیا الحمدللہ, جو ممبر لے کر آیا تھا, جو ممبر لے کر آیا تھا ہمارے. بتانے کا مقصد کیا ہے؟ بتانے کا مقصد یہ کہ یہ کام کیا ہے, آپ اس کو ٹیسٹ لگائیں. بس میں آپ کو ایک ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں. ایک الیکٹرک کا بندہ میرے گھر پہ میٹر ریڈنگ کے لیے آیا, یا اس سے کوئی 15 سال پہلے کی بات ہے, وہ دنیا میں نہیں ہے, اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے, اللہ اس کی مغفرت کرے. گھر پہ بیٹھا تھا, دوپہر کا ٹائم تھا, گرمی تھی, تو میں نے ان سے ایک ریکویسٹ کی کہ میں نے کچھ میٹرز میں اضافہ کرنا ہے, آپ بتائیں کیسے ہوگا. تو کہنے لگے جی گرمی بہت ہے, بیٹھ کے بات کرتے ہیں. ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولا, بیٹھ گئے, پانی پیش کیا, تو پانی پینے کے بعد نا تکلیف کا اظہار کرنے لگے دانت میں. کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے یہ مسئلہ ہے. میں پیسٹ لے آیا, اٹھا کے دیا, انہیں ٹرائی کرایا. میں نے کہا یہ ٹیوب ہے, اس زمانے میں یہ چھوٹی پیکنگ نہیں ہوتی تھی, یہ بھی آئی ہے, یہ اتنے کی آتی ہے, اگر آپ یہ ٹیوب استعمال کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو افاقہ ہوگا. ان کی سمجھ میں بات آ گئی, حالانکہ وہ میری ریڈنگ کرنے آئے, انہوں نے مجھے پیسے دیے, ٹیوب لی چلے گئے. وہ جب تک زندہ رہے, وہ کچھ اور انہوں نے یوز کیا نہیں کیا, پیسٹ کے یوزر رہے. ایسا ہی ہے. بتانے کا مقصد کیا ہے؟ بتانے کا مقصد یہ کہ آپ ان چیزوں کو لوگوں کو ٹرائی کرائیں گے تو لوگ خود بخود لیں گے. اچھا یہ نہیں کہ آپ ٹرائی کرانے سے آپ کا کوئی خرچ ہو رہا ہے, پیسے بھی اس سے نکالیں. اب تو ڈی ایکسن نے مزید بھی آپشن دے دیا, ریٹیلنگ آ گئی ہے. میں نے خود ابھی 2 پروڈکٹ پکڑی ہوئی ہیں, ایک لائنز مین اور ایک لیمن زی. کیوں پکڑی ہوئی ہیں تو بتائے گا؟ اس پہ ریٹ اس پہ ریٹ نہیں ہے. ریٹ پرنٹ نہیں ہے. اچھا لائنز مین 6000 تک بھی دے دیتا ہوں. اچھا بلیو کریں, آپ اسے 6000 کی بھی دے رہے ہیں نا, آپ اس کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں.
کیوں کر رہے ہیں نیکی؟ آپ اسے ایک اچھی چیز دے رہے ہیں، اس سے پیسے لے رہے ہیں، بھلے زیادہ لے رہے ہیں، یہ چیز ایک علیحدہ میٹر ہے، لیکن آپ اسے چیز اچھی دے رہے ہیں۔ آپ یقین نہیں کریں گے کسی کا پیٹ کا مرض ہو اور وہ ٹھیک نہ ہو رہا ہو، اسے لائنز مین دے دے، رزلٹ دیتے ہیں۔ اچھا کسی کا جناب دماغی مسئلہ ہو، سیٹ نہ ہو رہا ہو، لائنز مین دے دے۔ نروس سسٹم کا مسئلہ ہو، ٹھیک نہ ہو رہا ہو، لائنز مین دے دے۔ معدے کا السر ہو، بہت افیکٹو ہے۔ انزائٹی میں بہت اچھے ریزلٹ ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں انزائٹی کتنی خطرناک چیز ہے؟ انزائٹی کا اٹیک فالج سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایسا ہی ہے نا؟ ہمارے پاس کل ایک کیس آیا ہوا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ دو پروڈکٹ ایسی ہیں کہ آپ ان پہ پیسے کما، ابھی تیسری بھی آنے والی ہے پوٹینزی۔ اب پوٹینزی جو آئے گی اس پہ بھی آپ کا ریٹیل ہوگا، کیونکہ ختم ہو گئی ہے بڑی والی ختم ہوئی، دونوں ختم ہو گئے۔ دونوں ختم ہو گئے۔ اب کہنے کا مقصد کیا ہے؟ اب آپ کے پاس آگے پیسہ کمانے کا بھی چانس آ رہا ہے، ہاتھوں ہاتھ، یعنی ڈیلی کا خرچہ بھی نکلے گا آپ کا، آپ دینے والے تو بنے۔ پھر آپ نے ایک دفعہ زور دے کے دینی ہے، دوسری دفعہ وہ بندہ آپ سے خود ڈیمانڈ کرے گا۔ دوسری دفعہ کا آپ نے نہیں کہنا کہ آ کے لے لو، اس کی خود بخود ڈیمانڈ آئے گی۔ تو ساری چیزیں بتانے کا مقصد کیا ہے؟ ساری چیزیں بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ڈی ایکسن جو ہے وہ ہر وقت آپ کے ذہن میں چلے گی تو چلے گی۔ اگر آپ سوچیں کہ میرے دماغ میں 10 چیزیں چل رہی ہیں تو پھر ڈی ایکسن کی گنجائش نہیں۔ اچھا اب بہت سارے لوگ فائنینشیل کرائسس کا ذکر کرتے ہیں، تو بھائی کتنا اچھا موقع ہے کہ آپ ایک لیمن ٹی کا ڈبہ بیچ کے بھی اپنے خرچے نکال سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جو 200-250 روپے کا بھی ساشے بیچ رہے ہیں، 4-4 ہزار کا ڈبہ دے رہے ہیں۔ ہمارے پاس ایک ڈاکٹر ہے، پوچھیں یاسین بھائی سے، 4 ہزار کا ڈبہ بیچتے ہیں لیمن ٹی کا۔ آرڈر کیسے دیتے ہیں؟ 20 ڈبے بھیج دیں، 30 ڈبے بھیج دیں، اور انشاءاللہ آج ان سے میٹنگ ہے۔ اب ان کے ساتھ ہم لائنز مین بھی ایڈ کریں گے، تھوڑے دنوں میں ہم پوٹینزی بھی ایڈ کر دیں گے، اور اس ڈاکٹر کی او پی ڈی بھی کم نہیں ہے، کوئی 200-300 کی او پی ڈی صبح کی ہے، 200-250 کی او پی ڈی شام کی ہے، کوالیفائڈ ڈاکٹر ہے۔ اب کہنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ کیا دے رہا ہے؟ وہ چائے بند کر رہا ہے، یہ پیو، چائے نہیں پینی آپ نے یہ پینا۔ وہ جناب وہ نہیں دے رہا، انو نہیں دے رہا، وہ لیمن ٹی دے رہا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ انو ڈال کے پی رہے ہوتے ہیں، گیس میدا ویدا خراب ہو جائے۔ وہ کوئی لیمو پانی باہر کا نہیں دے رہا، ڈی ایکسن دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کوئی جگر کی گرمی ہے، میدے کی گرمی ہے، ڈی ایکسن دے رہا ہے۔ ڈاکٹر بھی جگر میدے کا۔ تو کیا بتانے کا کیا مقصد ہے؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کے دماغ میں ڈی ایکسن چلے گی تو پھر پروڈکٹ خود بخود چلے گی، اور جب آپ کا دماغ رائٹ لیفٹ لگا ہوگا، مسائل میں لگا ہوگا، تو کچھ بھی نہیں چلے گا۔ مسائل کا حل جو ہے 99.9% دنیا میں مسائل کا حل پیسہ ہے۔ 99.9% مسائل کا حل پیسہ ہے دنیا میں، اور پاکستان میں تو میں کہوں 100% ہے۔